بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں سوموار والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ۔ ابھی بھی جیسے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے جس میں ایک ایمرجنسی میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کسی وجہ سے انسان ہے، یہ حادثات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، اس ایمرجنسی رکنے کی وجہ سے نا وہ کتنے پیچھے حادثات ہوتے ہیں، اس کا ایک اندازہ جو ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ایمرجنسی میں بعض ٹائم اکثر سڑک کے اوپر ٹرک خراب کھڑے ہوتے ہیں۔ پرسوں 2 دن پہلے ہمارے یہ قریبی جی ٹی روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہوا کہ ایک ٹرک جو ہے وہ کہیں کھڑا تھا، ایک عورت جو ہے اپنے گھر میں بیمار ہوئی، اس کی بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ اس کو اپنے ٹراما سینٹر لے کر گئی ایمرجنسی میں۔ رات کو 1 بجے کے قریب، 1-1:30 بجے کے قریب، 1:15 بجے کے قریب وہ اس اسپتال سے واپس جو ہے اپنی امی کو، اور اس کے پیچھے اس کے والد بیٹھے ہوئے تھے، وہ لیڈی ڈاکٹر جو عورت تھی وہ چلا رہی تھی، اور ساتھ میں اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور انہی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ان کو ایمرجنسی میں اسپتال لے کر گئی، اور وہ خود بھی ڈاکٹر تھی، اور وہ اس کو واپس لے کر آ رہے تھے۔ اور ادھر ہمارے قریب ہی ایک جگہ پہ ٹرک کھڑا تھا، اب وہ خراب تھا یا کسی وجہ سے، لیکن روڈ کے اوپر کھڑا تھا۔ اب پیچھے سے آنے والے رات کے وقت اسپیشلی یہ ہوتا ہے، یہ ٹرکوں وغیرہ کی اکثر پیچھے لائٹیں ہوتی بھی نہیں ہیں، کبھی ہوں تو بند کر کے، ظاہر روڈ کے اوپر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو گیا تو انہوں نے لائٹیں بند کر دی۔ ایمرجنسی میں پیچھے جو ہے یہ موٹر وے پولیس نے یہ رکھا ہوا ہے رول کہ ہر ٹرک والا جو ہے نا وہ ایمرجنسی، وہ روڈ کے پلاسٹک کے اوپر وہ کونس جو ہوتی ہیں وہ سفید اور وہ ریڈ، اس کے اوپر وہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں تاکہ دور سے نظر آئے، اور جہاں بھی آپ کا ٹرک خراب ہو، بڑی بس خراب ہو، تو دور پیچھے 2-3 وہ لازمی رکھیں۔ یہ پولیس کی طرف سے ان کو ہدایات ہوتی ہیں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا۔ اب وہ بیچارے اپنے اسپتال سے واپس، اپنے انسان ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کچھ کن خیالوں میں ہوتا ہے، تو اب وہ اپنے نارمل جو ہے اپنے گھر کو لے کے جا رہی ہیں اس بیمار امی کو، تو ادھر آ کے پیچھے سے جو ہے نا وہ ٹرک اب روڈ پہ ڈیڈ سٹاپ تھا، کھڑا تھا، تو گو کے پیچھے والے کو ذرا احتیاط بھی کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال پیچھے سے وہ کار جو آ کے انہوں نے ٹرک کو ماری، اور بائیں طرف جو اس کی والدہ بیٹھی تھی سیکنڈ سیٹ کے اوپر، تو وہ والدہ ان کی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، اور وہ خود بھی تھوڑی زخمی ہوئی، والد ان کے بچ کے۔ لیکن یعنی ایک گھر میں ایک حادثہ کوئی بھی ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی کے نقصان کا سبب ضرور بنتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی احتیاط مانگتی ہیں کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں، اکثر بڑی گاڑیوں والوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن جو حفاظتی اقدامات ہیں، یعنی اکثر جو اچھے سمجھدار ڈرائیور ہوتے ہیں وہ پیچھے کم از کم پتھر دور دور تک رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس وہ لائٹ والی ریفلیکٹنگ ٹیپ والی جو کونز نہیں ہے، تو وہ درختوں کی ٹہنیاں اتار کے رات کے وقت خصوصاً یہ کرتے ہیں، یہ ٹرکوں والے بھائی جو اکثر یہ اچھے ڈرائیور جو ہوتے ہیں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ پیچھے جو ہے پتھر رکھ کے اور لکڑ کے وہ پتے توڑ کے، تاکہ دور سے پیچھے سے آنے والی گاڑی کو پتہ چلے یہ آگے کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گزارش ہے کہ بھائی بڑے ٹرک والے بھائی جو ہیں، ان کو جب اکثر کوئی ان کے گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، تو خراب کیوں اکثر ہوتی ہیں؟ یہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے، ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں، گیئر ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جتنا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، جتنا اس کے اوپر وزن ڈالنا چاہیے، اس سے کئی گنا زیادہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹرک وہ کھلا ہوا ہے جناب علی، اور کھڑا ہے، اور ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہو رہا ہے، گاڑیاں رک رہی۔ تو یہ اوور لوڈنگ جو ہے، اور یہ روڈ کے اوپر کھڑا ہونے کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک احتیاط 100 علاج سے بہتر ہے۔ بیچارے ان کے لیے بھی مصیبت اور گاڑی والوں کے لیے مصیبت۔ اب ظاہر پولیس والے آئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ جناب علی پرچہ شرچہ کیا، وہ اپنا وہ پورا دن وہ ٹرک بھی وہاں پہ رکا رہا، اور پھر باقی بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ مسئلے مسائل۔ تو میرے خیال میں یہ درخواست ہے
کہ بھئی روڈ کے اوپر کبھی بھی گاڑی کھڑی مت کرے. اگر کوشش کرے گاڑی تھوڑی سی بھی حرکت کر سکے تو روڈ سے اس کو اتار کے نیچے کر لے کسی طرح بھی, تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ ہو. یہ دن کے وقت بھی حادثات ہوتے ہیں کہ پیچھے والا آنے والا بالکل اپنا ایک ذہن لے کے چل رہا ہوتا ہے, اسے آزاد روڈ چاہیے نا, کیونکہ اس کے حساب سے تو آزاد ہے. تو چاہے ایمرجنسی میں گاڑی کھڑی ہے یا کسی وجہ سے کھڑی ہے, لیکن وہ اگر پیچھے ہدایات کے لیے کچھ پتھر, کچھ درخت کے ٹہنیاں وغیرہ, یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا وقفے تک پیچھے تک جو ہے نا وہ لازمی رکھ دے, تاکہ اس طرح کی حادثاتی اموات نہ ہو سکے اور کسی کی زندگی ضائع نہ ہو سکے. ہمارے ہاں اکثر روڈوں کے اوپر جو حادثات ہو رہے ہیں ان کا ڈیٹا جمع نہیں ہو, تعداد جمع نہیں ہو رہی, اور اگر یہ ڈیٹا سینٹر بن جائے اور وجوہات ساتھ ساتھ اس کی جمع ہوتی جائیں کہ اتنی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوا, اتنی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ اس وجہ سے ہوا, پورے ملک میں ہوا, تو پورے صوبے میں ہوا, تو کم از کم یہ اس کی تشہیر شروع ہو جائے, تو اس سے بھی لوگوں کو ایک شعور آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. میرے خیال میں ہم خود سے جو ہے نا ہمارا اپنا مثبت کردار ہو جائے کہ ہم خود سے ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی, پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے, اور کل منگل والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا وطن. تو کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.